الحمد لله حمدا طيبا مباركا كثيرا الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه أولي الكرم والصدق والصفاء والوفاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قولنا إننا في بحر غم مغرق خذ بأيدينا ساهل لنا اشقالنا يا رسول الله بفر آدم برس يا حبيب الله ندارم دستکس مشکلم پیشست مندر بے کسیم یا رسول اللہ مارا تو بصیر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود شریف پڑھ لو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین عید نبوی کا زمانہ آ گیا عید نبوی کا زمانہ آ گیا مل کے پڑھ لو عید نبوی کا
زینت بزم کائنات، رنگت کائنات، رونق کائنات، باعث تخلیق کائنات، وجہ کائنات، مصدر کائنات، جان کائنات، بلکہ جان جہان کائنات، ہادی کل فخر الرسول احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پاک تے عظیم بارگاہ دے اندر ہدیہ درود و سلام دا نذرانہ عقیدت عرض کرنے تو بعد واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، قرآن مجید برہان رشید مقدس و ظاہر لاریب کتاب پارہ چھٹا سورہ مائدہ دی آیت نمبر 15 دا کچھ حصہ میں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے۔ پاک پروردگار عالم دی بارگاہ دے اندر دعائے اللہ کریم جل شانہ حق کہن دی، آپ احباب کو سنن دی، سن کے سنا کے تھانوں تے منو عمل اعتقاد دی توفیق علی عطا فرمائے۔ اللہ کریم جل شانہ نے پاک نبی علیہ السلام کو بے شمار عظمت و شان عطا فرمائیا نے، مقام و مرتبہ رفعت سربلندی عطا فرمائیے۔ اللہ کریم جل شانہ نے جتنے بے شمار فضیلتاں رفعتاں امام الانبیاء علیہ السلام کو عطا فرمائیا نے، انہاں وچوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک صفت یہ بھی ہے کہ اللہ کریم نے نبی علیہ السلام کو اپنے نور وچوں پیدا فرمایا۔ اللہ کریم کے اللہ شانہ نے اس چیز کا تذکرہ اپنی لاریب کتاب کے اندر کچھ اس طرح کیتا۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق آیا تو اٹھے اللہ دی طرفوں ایک نور تے ایک روشن کتاب آئی۔ قد حرف تحقیق معنی بے شک، جاء فعل، کم ضمیر استفائل ہے، تے کم ضمیر تو اللہ کریم نے مفسر علیہ رحمہ فرماندے نے یہاں تے سارے انسانوں نال خطاب فرمایا، یا اللہ کریم نے کم ضمیر تو اہل کتاب نال خطاب فرمایا۔ اہل کتاب تو مراد
تورات شریف دے منن والے، انجیل شریف دے منن والے، زبور شریف دے منن والے، انہاں نوں اہل کتاب آکھیا جاندا ہے۔ انہاں نوں کی آکھیا جاندا ہے؟ اہل کتاب۔ اللہ کریم جل شانہ دے پاک فرمان دی تفسیر علماء نے کچھ اس طرح بھی کی تھی کہ من اللہ کا تعلق کہندے نے یا تے جا فعل دے نال ہے، یا من اللہ دا تعلق اللہ کریم جل شانہ دے اس فرمان دا تعلق من اللہ دا تعلق نور دے نال ہے۔ اگر من اللہ دا تعلق جہاں فعل دے نال ہے تے من اس وقت ابتدائیہ ہوئے گا، معنی ہوئے گا کہ اللہ کریم جل شانہ نے سرکار مدینہ علیہ السلام کو بھیجا۔ اگر یاد رکھنا آندا ہوئے جڑا پہلے بھی کسی جگہ تے موجود ہوئے، بیٹھ کے بولو ذرا سبحان اللہ۔ آندا ہوئے جڑا پہلے بھی کسی جگہ تے موجود ہوئے، بھیجیا ہو جاندا ہے جڑا پہلے بھی کسی جگہ تے موجود ہوئے۔ اللہ کریم جل شانہ نے فرمایا تواڈے اللہ تشریف لے آئے۔ کون؟ او جنہاں نوں میں اپنے نور وچوں پیدا فرمایا ہے۔ پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام لفظ نور دے اتے تنوین دو پیشانے، نورم۔ اے دے اتے دو پیشاں کیوں نے؟ علماء فرماتے ہیں وہ دی وجہ ہے کہ اللہ کریم جل شانہ نے فرمایا آیا ہے نور جڑا سارے نال وڈا ہے، عظمت والا نور۔ آگے فرمایا وہ کتاب مبین، کتاب روشن کتاب پڑھنے لے آئی۔ تے یہ بھی گل یاد رکھنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتھے آ کے نبی نہیں بنے دنیا تے آ کے، نہ ہی اتھے آ کے حضور نور بنے، بلکہ سرکار فرمایا میں ادو بھی نبی سا جدو آدم علیہ السلام روح دے جسم دے درمیان سن۔ بیٹھ کے بولو یا سبحان اللہ۔ میں ادو بھی نبی سا جدو آدم علیہ السلام روح تے جسم کے درمیان سن۔ اسی کائنات دے اتے آئے تے ساڈے نال ایک صفت وہ ہے انسانیت۔ کیڑی صفت ہے؟ انسانیت۔ ہولی ہولی بولو کیڑی صفت ہے؟ انسانیت۔ ایتھے آئے کوئی عالم بن گیا، کسی نو صفت حافظ والی ملی، کسی نو صفت حاکم والی ملی، کسی نو صفت مفسر والی ملی، کسی نو صفت محدث والی ملی، لیکن جدو بندہ دنیا تے آیا سی تے صرف ایک کوئی صفت سی، وہ کیڑی سی؟ انسانیت۔ تے جس وقت واپس جاوے گا یہ جتنیاں صفتاں دنیا تے آ کے وہ دنیا ساریاں دنیا تے رہ جان گیاں، ختم ہو جان گیاں۔ ایک صفت جڑی لے کے آیا وہی صفت واپس لے کے جائے گا، وہ ہے انسانیت۔ لیکن پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا تے تشریف لے آئے نے، تو نبی پاک علیہ السلام بے شمار صفت اپنے نال لے کے آئے، بے شمار لا تعداد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفت اپنے نال لے کے آئے۔ جدو حضور دنیا تو تشریف لے گئے، ظاہری دنیا تو ظاہری پردہ فرمایا نبی علیہ السلام نے، وہ ساری صفتاں آج بھی میرے نبی پاک علیہ السلام کے نال نے۔ آج بھی حضور رسول بھی نے، حضور نبی بھی نے، حضور شفیع بھی نے، حضور برہان بھی نے، حضور نبی بھی نے تے حضور نور بھی نے۔ ساری صفتاں
امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال نے. اس واسطے اللہ کریم جل شانہ نے اپنی لایق کتاب کے اندر فرمایا، خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر. کسی مقام تے خالق کائنات نے ارشاد فرمایا ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. کسی شاعر نے کل مقایت کی کہتا ہے قرآن دستا شاید آج کسی نے کہہ کے بھیجا ہوئے مولوی صاحب نے گل نبی پاک دی کرنی ہے تو تساں چپ کر کے بیٹھے رہنا، کوئی گل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، تہاڈیاں آوازاں بھی سلامت رکھے. نہ تو کوئی گل نہیں، اساں تے نبی دے نام دا ہوکا دیندے ہی رہنا ہے، کیونکہ ساڈا کم ہے اذان دینا. اساں اذان دیندے رہنا، کوئی نماز پڑھے یا کوئی گل نہیں، اذان اساں اذان دے رہے ہیں، تساں چپ کر کے تے بیٹھے رہو، کوئی گل نہیں. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، اسے چپ دے وچ ہی رہو. تے میں تے دعا منگنا وا جڑے چپ بیٹھے نے اللہ چپ ہی رکھے، جڑے بول دے نے اللہ بولدا رکھے. بولو ذرا کر کے سبحان اللہ. پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام اللہ کریم جل شانہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ولادت بعد شہادت دا تذکرہ کیتا تے فرمایا، آیا تہاڈے لے کے نور ایک روشن کتاب ہے. میں پہلے عرض کر چکیا ہوں کہ آندا ہوئے جڑا پہلے بھی کسی جگہ تے موجود ہوئے، بھیجیا ہو جاتا ہے جڑا پہلے بھی کسی جگہ تے موجود ہوئے. کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساڈے درمیان تشریف فرما ہون تو پہلا کتنے سن؟ حضور دا نور پاک کتنے سن؟ حضرت ارباد بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خصائص الکبریٰ شریف کے اندر روایت ہے. امام جلال الدین سیوطی کی کتاب ہے خصائص الکبریٰ شریف، ان کے اندر روایت موجود ہے. حضرت ارباد بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتے ہیں کہ میں پوچھیا سرکار یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہاڈے تے نبوت کدوں لازم ہوئی سی؟ تسی کدوں نبی بنی سو؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں ادوں بھی نبی سا جدوں آدم علیہ السلام مٹی دے پانی دے درمیان سا، میں ادوں بھی نبی سا. اگلی روایت سماعت فرماؤ. سجنا نے نا سجنا نے سمجھ گئے ہو تسی یہ نور علی جڑی حدیث پاک ہے نا سجنا نے نا حدیث کی کتاباں تو کٹ چھڈی ہوئی سی. اکثر و بیشتر تساں اوندا ماں کرو کہ اس حدیث جڑی میں پڑھن لگا میں دا ایک حصہ ادھا جز تساں سنیا ہونا. میں بھی اج تک آدھا ہی صحیح بیان کرتا آیا. کل پرسوں جس وقت میں صبح دے وقت درس شروع کیتا نا تو وہ دے وچ حدیث نور پڑھی نا تے ادھی پڑھی. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے رسائل میلاد، وہ دے اندر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ کی تعالیٰ علیہ نے حدیث لکھن تو بعد آخر دے اتے کیا کہ حدیث بڑی لمبی ہے. کی کیا حدیث بڑی ہولی ہولی بولو، حدیث بڑی لمبی ہے. اعلیٰ حضرت نے اینڈ تے لکھی کر
میرے دین کے اندر خیال آیا کہ آلہ حضرت نے کہا نا حدیث لمبی ہے تے لگدا ہے دے پیچھے کوئی راز ہے، دے پیچھے کوئی راز ہے. آلہ حضرت ایویں نہیں کر چھڑیا، آلہ حضرت کوئی عام چیز دا نام ہے. آلہ حضرت مفسر بھی نے، آلہ حضرت محدث بھی نے، آلہ حضرت مجدد بھی نے. آلہ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہا نا حدیث بڑی لمبی ہے تے میں فوراً اپنے استاد صاحب نے فون کیا. میں کہا استاد جی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے نا حدیث لکھن تو بعد اج تک سنتے بھی آئے ہیں، بیان بھی کرتے ہیں تے ادھی یہ مطلب ہے کہ اسی ادھی بیان کرتے آئے ہیں. حضور ذرا مہربانی فرماؤ کہ یہ ملے گی کتنے. اس وقت انہوں نے ارشاد فرمایا کہ سجنا نے نا یہ حدیث نور نو کتاب دے وچوں کڈ دیتا، جڑا جز وچ ہے جڑا اسی بیان کرنے ہاں اس کی وہ کہندے نے دی اصل ہی کوئی نہیں ہے. میں پھر عرض کی کہ حضور مہربانی فرماؤ پھر یہ حدیث جیڑی اعلیٰ حضرت نے کہا ہے پیچھے کچھ ہے تو مہربانی فرماؤ ملے گی کتنے. کہنے لگے حکیم الامت عبد الحکیم شرف قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. بولو یا سبحان اللہ. عبد الحکیم شرف قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نہ افغانستان گئے، لائبریری کے اندر داخل ہوئے. توجہ ہے نا سارے ابھی. لائبریری کے اندر گئے، لائبریری کے اندر جا کے آپ نے نا کتاب پڑھی، حدیث کی کتاب پڑھتے ہیں جب آپ اس حدیث پاک سے آئے نا حدیث نور تھے آپ کو پوری ملی، پوری حدیث نور ملی آپ نے. آپ بڑی تگو دو کر کے بڑی محنت نال وہ حدیث پاک لے کے آئے تے آپ نے پھر وہ حدیث ایک کتاب کے اندر لکھی ہے. ایک اصل کتاب کا نام ہے مصنف عبد الرزاق. کی نام ہے مصنف عبد الرزاق. کون سنو امام عبد الرزاق ہے کون؟ امام عبد الرزاق امام مالک دے شاگرد نے. کنہ دے شاگرد نے؟ امام مالک دے شاگرد نے. تے امام مالک مدینے دے امام نے. اے امام مالک دے شاگرد نے امام عبد الرزاق. امام عبد الرزاق دے شاگرد نے امام محمد بن حنبل. امام محمد بن حنبل انہاں دے شاگرد نے امام بخاری. بولو یار. امام محمد بن حنبل انہاں دے شاگرد نے امام بخاری. امام بخاری انہاں دے شاگرد نے امام مسلم. گویا کہ امام بخاری تے امام مسلم کے دادا استاد ہو گئے. امام عبد الرزاق امام بخاری تے امام مسلم کے دادا استاد ہو گئے. جس وقت عبد الحکیم شرف قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اس حدیث نور مکمل ملی نا آپ نے کتاب لکھی تو اس کتاب کا نام لکھے الجزء المفقود من مصنف عبد الرزاق. کہ وہ جز جڑا مصنف عبد الرزاق کے اندر نہیں سی وہ میں نے مل گیا ہے تو میں کتاب لکھ چڑی ہے. یہ سارے بزرگاں دی محنتاں نے. شیر تے سبحان اللہ آخدے ہو نا تے بزرگاں دی محنتاں تے بھی سبحان اللہ آکھیا کرو یار. یہ انہاں دی مہربانی ہے کہ اج ساڈے کول کتاباں دی صورت کے اندر حدیثاں موجود ہیں. آؤ ان حدیث پاک بیان کرنا. راوی نے اس حدیث سے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نام کی حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت جابر بن عبداللہ انصاری نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر آئے. صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آلے دوالے بیٹھے ہوئے ہیں تے حضور صحابہ جے انج پہ سونے لگدے نہیں جویں آسمان دے ستاریاں تے چند سونا لگدا ہے. ایویں سرکاراں دے بیٹھ کے سونے پہ لگدے نے. حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ پاک نبی کی بارگاہ کے اندر آئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ دے اندر انج پہ سونے لگدے نے جویں آسمان میں ستاریاں کے اندر چند سونا لگ رہا ہے. کوئی کہنے والا ایسے واسطے کہتا ہے جیسے چاند سارے
سارے ستاروں میں چمکے جیسے چاند سارے ستاروں میں چمکے محمد یوں ہی اپنے یاروں میں چمکے صلی اللہ علیہ وسلم آتی بارگاہ دے اندر آئے نے آکے عرض کی یا نبی اللہ میں ایک سوال کرنا چاہنا ہوں سرکار فرمایا جابر بول کیڑا سوال کرنا چاہنا ہے عرض کی یا نبی اللہ میرا سوال ہے اللہ کریم اللہ شانہ نے اس کائنات کی تخلیق فرمان لگا وہ ارادہ فرمایا ہے رب کریم اللہ شانہ نے ساری کائنات تو پہلا کس چیز نو پیدا فرمایا ہے صحابی رسول سوال کر کے چپ کر گئے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا جابر ان اللہ خلقک ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نورا نبیک من نوری کریم اللہ شانہ نے ساری کائنات تو پہلا تیرے نبی نے نور نو اپنے نور دے بچوں پیدا فرمایا ہے جس وقت پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کریم اللہ شانہ نے اے جابر ساری کائنات تو پہلا تیرے نبی نے نور نو اپنے نور دے بچوں پیدا فرمایا سرکار نے تے گل ختم نہیں کی تھی سرکار فرماندے نے پھر ہر چیز نو اللہ کریم نے میرے نور تو پیدا فرمایا ہے اس تو بعد اللہ کریم نے ہر چیز نو پیدا کیتا ہے کس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے جب اللہ کریم نے میرے نور نو پیدا کیتا ہے اس نور نو 12,000 سال مقام قرب دے اندر رکھے آئے کتنے سال 12,000 بچے مجھے بھیجو مہربانی کرو درود شریف پڑھو ذرا سارے دفعہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ سارے بلند آواز نہ پڑھو سارے بلند آواز نہ پڑھو الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ عرض کر رہا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کریم جل شانہ نے جدو میرے نور نو پیدا فرمایا ہے اللہ کریم جل شانہ نے انہوں 12,000 سال تک مقام قرب دے اندر رکھیا پھر اس نور دے 4 حصے کیتے ہیں اس نور دے 4 حصے کیتے ایک حصے تو اللہ نے عرش نو بنایا ہولی ہولی بولو ایک نور تو اللہ کریم نے عرش نو بنایا ایک حصے تو اللہ کریم نے کرسی نو بنایا ایک حصے تو اللہ کریم نے عرش نو چکن والے فرشتیاں نو پیدا فرمایا ایک حصے تو اللہ کریم جل شانہ نے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں تیسرے حصے دے وچوں اللہ کریم جل شانہ نے عرش نو اٹھان والے فرشتیاں نو پیدا فرما کے پھر چوتھے حصے تے پھر اللہ نے 4 حصے کر چھڈے چوتھے حصے دے اللہ کریم نے پھر 4 حصے بنائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس چوتھے حصے نو اللہ کریم جل شانہ نے 12,000 سال مقام محبت دے اندر رکھے آئے مقام محبت دے اندر رکھ کے اللہ کریم جل شانہ نے پھر 4 دے حصے کیتے نے ایک حصے دے نال اللہ نے قلم نو پیدا فرمایا ہے ایک حصے دے نال اللہ کریم نے جنت نو پیدا فرمایا ہے ایک حصے دے نال اللہ کریم نے جہنم نو پیدا فرمایا ہے 3 حصے ہو گئے نے چوتھے حصے دے پھر اللہ کریم نے 4 حصے بنا دیے سبحان اللہ 4 حصے پھر اللہ کریم جل شانہ نے پھر 4 حصے بنا دیتے نے اس چوتھے حصے نو 4 حصے کرن تو پہلا اللہ کریم جل شانہ نے مقام خوف کے اندر
12,000 سال رکھیا. پھر وہ دے 4 حصے کیتے نے. ایک حصے دے وچوں فرشتے بنائے, دوسرے حصے دے وچوں سورج بنایا, تیسرے حصے دے وچوں اللہ نے چند تے تارے بنائے نے, چوتھے حصے نو اللہ کریم اللہ شانہ نے پھر مقامی رجا دے اندر 12,000 سال رکھیا. پھر وہ دے 4 حصے کر دیتے نے. ایک حصے دے نال عقل نو بنایا, دوسرے حصے دے نال علم نو بنایا, تیسرے حصے دے نال حکمت نو بنایا, چوتھے حصے نو اللہ کریم اللہ شانہ نے مقام میں عصمت و توفیق کے اندر رکھیا. پھر چوتھے حصے نو اللہ کریم نے مقام حیات کے اندر 12,000 سال رکھیا ہے. پھر اللہ کریم اللہ شانہ نے 12,000 سال رکھن کو بعد رب کریم نے نظر کرم فرمائی. جس وقت اس نور دی طرف اللہ کریم نے نظر کرم فرمائی ہے, نور نو پسینہ آیا. جس وقت نور نو پسینہ آیا ہے, اللہ کریم نے اس نور دے پسینے دے وچوں 1,24,000 نور پیدا فرما چھڈے. 1,24,000 اللہ کریم اللہ شانہ نے نور دے قطرے بنائے. جس وقت نور دے قطرے بنائے نے, اللہ کریم نے ہر قطرے دے وچوں ایک قطرے دے وچوں اللہ نے نبی رسول بنائے. سبحان اللہ, سارے بولو یار سبحان اللہ. اللہ کریم اللہ شانہ نے انہاں قطریاں دے وچوں ایک قطرے دے وچوں نبی پیدا فرمائے, رسول پیدا فرمائے. پھر جدو نبیاں کے رسولہ نے سالے آئے تو نبیاں رسولہ نے اللہ کریم اللہ شانہ نے نبیاں دے رسولہ دے ساتھ نال اللہ کریم نے قیامت تک جتنے ولی آنے نے, جتنے شہید آنے نے, جتنے سعادت مند آنے نے, جتنے فرما بردار آنے نے, سارے اللہ نے ادھر پیدا کر چھڑے. پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کریم اللہ شانہ نے میرے نور دے نال عرش نو بنایا, میرے نور دے نال کرسی نو بنایا, میرے نور دے نال کروبین نو بنایا, میرے نور دے نال روحین نو بنایا, میرے نور دے نال فرشتیاں نو بنایا, میرے نور دے نال جنت نو بنایا, میرے نور دے نال جنت دی نعمتاں بنائیاں, میرے نور دے نال ملائکہ نو بنایا, میرے نور دے نال چند نو بنایا, میرے نور دے نال سورج نو بنایا, میرے نور دے نال ستارے نو بنایا, میرے نور دے نال عقل نو بنایا, میرے نور دے نال توفیق نو بنایا, میرے نور دے نال رسولہ دیا روحاں نو بنایا, میرے نور دے نال رسولہ نو پیدا فرمایا, میرے نور دے نال شہیداں نو بنایا ہے, میرے نور دے نال اولیاء اللہ نو بنایا ہے. پھر اللہ کریم جل شانہ نے کرم فرمایا, فیصلہ فرمایا. پھر اللہ کریم نے وہ جڑے حصے سن انہاں سارے حصیاں نو اللہ کریم نے 12,000 پردیاں دے اندر پھر رکھ چھڑیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, سرکار کی آمد, سردار کی آمد, مدنی کی آمد, گاڑی کے بولو یار, گاڑی کے بولو, سرکار کی آمد, گاڑی کے بولے کرو سارے, سرکار کی آمد, اچھو کے بولو سرکار کی آمد, سرکار کی آمد. کسی کو کسی آمد دے دا نعرہ لا رہے ہیں, تو کوئی پیپل پارٹی آلے دا نعرہ لاتا ہے, کوئی بلے آلے دا نعرہ لا رہے ہیں, کوئی دلے آلے دا نعرہ لا رہے ہیں, کوئی کسی دا تو نبی دا نعرہ لا رہے ہیں. پھر شرما رہے ہیں, بول دے سرکار کی آمد, بولو سارے سرکار کی آمد. اس نبی دی خوشی آمد دی خوشی منا رہے ہیں, جس نبی دی آمد دی خوشی اللہ نے کی تھی ہے. شریف تو پرید حقیقت شکل سارے نے کی تھی ہے. اللہ کریم نے کرم کیتا ہے تو مومنہ نے کیتا ہے, تو مومنی شرما کے سرکار کی آمد, اللہ دباد نے سرکار کی آمد. اللہ کریم تم سلامت رکھے. پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم آدھے غلام سنو, سرکار فرماتے نے پھر کی ہویا 12,000 پردے دے اندر چوتھا حصہ سی نا میرے نور دا انہوں رکھیا. پھر سرکار فرماتے نے 12,000 پردے میں بچنا انہوں رکھ کے 1,000 سال رکھیا. پردے کنے سن 12,000 پردے سن تے 1,000 سال ہوتے اندر رکھیا. 1,000 سال رکھن تو بعد پھر تو پردے میں بچو کٹیا
بولو بولو ذرا جدوں پردیاں دے وچوں نبی پاک علیہ السلام دا نور نکلیا سرکار فرمانے جدوں میں زمین دی طرف بھیجیا نا اللہ نے میرے نور دے نال مشرق نو بھی روشن کیتا مغرب نو بھی روشن کیتا شمال نو بھی روشن کیتا جنوب نو بھی روشن کیتا کوئی کہنے والا کی کہتا ہے کہنے والا کہتا ہے نور ازلی چمکیا غائب اندھیرا ہو گیا کملی والا پڑھو کملی والا آ گیا اللہ سلامت رکھے کملی والا آ گیا ہر تھان ہو گیا کملی والا الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آدھے غلاموں سرکار فرماندے میں جدوں میں زمین لے آیا میرا نور جدوں زمین لے آیا ہے اللہ کریم نے اس نور دی چمک نے نال مشرق و مغرب شمال جنوب سارے انو روشن کر دیتا ہے اس طرح روشنی ہوئی دی میں چراغ دی وجہ تو رات اندھیری دی اندر روشنی ہو جاندی ہے پھر اللہ کریم جل شانہ نے جناب آدم صفی اللہ علیہ السلام نو زمین دی مٹی دے نال پیدا کیتا آدم علیہ السلام نو پیدا کر کے آدم علیہ السلام نے پیشانی دی اندر اس نور نو رکھ دیتا ہے آدم علیہ السلام کی پیشانی دے اندر نور آیا ہے پھر آدم علیہ السلام تو منتقل ہو کے حضرت شیس علیہ السلام کی طرف آیا حضرت شیس علیہ السلام تو حضرت لوط علیہ السلام کی طرف آیا حضرت نوح علیہ السلام کی طرف آیا حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف آیا حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرف آیا حضرت ہارون علیہ السلام کی طرف آیا حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف آیا حضرت ایوب علیہ السلام کی طرف آیا حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی طرف آیا ہے جدوں جناب ابراہیم تو منتقل ہو کے جناب اسماعیل ذبیح اللہ کی پیشانی کے اندر نور چمکے آئے اللہ کریم جل شانہ نے جناب پیارے خلیل علیہ السلام کو خواب دکھایا ہے خواب دے اندر حکم دیتا ہے اے میرے پیارے خلیل یہ تینوں سارے ناموں زیادہ پیاری چیز لگ دی ہے انہوں میری رات دے اندر قربان کر دے جناب ابراہیم خلیل اللہ نے مفسرین فرمان دینے علماء فرمان دینے اپنے پتر نہ لو بد کے کوئی چیز پیاری نہیں سی پھر تاریخ دان حیران نے ایک بڑے باپ نے اپنے پتر نو اللہ دی رضا دی خاطر لٹایا ہے ہتھاں نو بھی بنے آئے پیراں نو بھی بنے آئے چھری بھی تیز کر لئیے گلے تے چھری چلاندے پے نے گلے تے چھری چلدی نہیں پئی اللہ کریم نے فرمایا ہے ذرا بیٹھ تے صحیح جبریل عرض کیتی مولا کی ویکھاں اللہ فرماندا ذرا بیٹھ تے صحیح اج میرا خلیل میری رضا پوری کیتے بغیر جانا نہیں چاہتا ہے عرض کیتی مولا دیکھ رہا ماں اگے کوئی حکم ہے تے فرما دے اللہ کریم نے فرمایا اے جبریل عرض کیتی جی رب جلیل حکم ہوئے اللہ فرماندا جبریل جنت وچوں دمبا لے جا اسماعیل ہٹا دے دمبے نو لٹا دے اسماعیل علیہ السلام نو ہٹایا گیا دمبے نو لٹایا گیا جناب ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے پتر تے گلے تے چھری چلاندے رہے جس وقت آپ نو ہٹا دیتا گیا ہے آپ نے دمبا ذبح کیتا جناب ابراہیم خلیل اللہ نے ہتھاں تے جدوں خون آیا اکھاں تو پٹی اتار کے رکھیا ہے دمبا سامنے ذبح ہویا پیا ہے لیکن جناب اسماعیل سامنے کھلوتے مسکرا رہے نے عرض کیتی یا اللہ سمجھ
سمجھنی آئی ہے حکم بھی آپ ہی دیتا ہی آپ ہی بچا بھی لے حکم بھی آپ ہی دیتا ہی تے بچا بھی آپ ہی لے آئی یا اللہ سمجھ نہیں آئی ہے یا اللہ سمجھا دے اللہ کریم نے جو فرمایا ایک شاعر کی زبانی ذرا تسی بھی سن لو ایک شاعر کی کہندا ہے کہ نور نبی دا اس ویلے دا سارے بولو یار گج کے سبحان اللہ نور نبی دا او یار اس ویلے دا او جدو چن اسمان بھی نہیں سی او نہ سورج تے نہ چن تے تارے اتے آن زمان بھی نہیں سی آدم حوا والا اجے نام نشان بھی نہیں سی ایک دوسرے شاعر کی زبانی سنو وہ کی کہتا ہے کہ چھری کے نیچے سے بچانا اس لیے منظور تھا آج کیا بولے سارے سبحان اللہ چھری کو نے بچایا کیوں ہے جی حضرت اسماعیل علیہ السلام نے چھری کے نیچے سے بچانا اس لیے منظور تھا چھری کے نیچے سے بچانا اس لیے منظور تھا کہ ان کی پیشانی میں محمد مصطفیٰ کا نور تھا اس واسطے اللہ کریم نے جناب حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کو بچایا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام دی نسل دے وچوں جناب حضرت عبداللہ آپ دی پشت انور کے اندر نور چمکیا آپ دی پشت انور کے اندر جدو نور آیا ہے آپ دی پیشانی روشن ہو گئی آپ پہلے ہی بڑے سونے سی میرے نبی دا والد حضرت عبداللہ پہلے ہی بڑے سونے سی بڑے پیارے سی لیکن جدو نور آیا جدو آپ دی پیشانی دے اندر نور آیا ہے آپ دے چہرے دے حسن جمال دا پھر کیا کہنا ہے پاک نبی علیہ السلام دے غلاموں ایک مکی عورت نے آپ نے ویکھیا تے کہنے لگی ہے عبداللہ تو میں نو بڑا سونا لگنا ہے میرا دل تیرے نال بیاہ کرنو کردا ہے کیا تو میرے نال نکاح کرنا چاہنا ہے حضرت عبداللہ کہندے نے جی میں میرے ماں پیو آکھن گے میں اسی طرح کراں گا اپنی مرضی نہیں کراں گا مفسرین فرماندے نے پھر وہ بھی ویلا آیا حضرت عبداللہ دا عقد جس وقت حضرت آمینہ دے نال ہویا او نور پاک نبی پاک دے والد دی پشت منتقل ہو کے حضرت آمینہ دے شکمیت حد دے اندر آ گیا ہے جدوں شکمیت حد دے اندر آیا حضرت عبداللہ کے نے رستے تو گزر رہے سن مکے دی گلی دے وچوں گزر رہے سن اسے مکی عورت آمنہ سامنا ہویا ہن آپ کہندے نے ہن میں تیرے نال نکاح کرن تیار ہوں دس تیری کی لگائے او بی کہندی ہے عبداللہ ہن میں تیرے نال نکاح نہیں کرنا چاہتی جناب عبداللہ کہندے نے میرا حسن بھی وہی ہے شباب بھی وہی ہے جوانی بھی وہی ہے سارا کچھ میرا اونجنا اونجی ہے وہ سونا بھی میرا جکیاں سارا کچھ ہے لیکن ہن تو کہندی پئی ہے میں تیرے نال نکاح نہیں کرنا
وجہ کی ہے؟ اور مکی عورت کہتی ہے عبداللہ میں تیرے حسن تے نہیں سامری، میں تیری جوانی تے نہیں سامری، میں تیرے شباب تے نہیں سامری، میں تے مریضاں اس نور تے جڑا تیری پیشانی دے اندر چمکدا مینوں پتہ چلیا ہے او نور آمنہ دے سے دے اندر آ گیا ہے۔ اس واسطے کوئی کہنے والا کی کہندا ہے کہ مومنوں خوشیاں مناؤ کملی والا۔ میری تقریر دا آخری شعر ہے، سارے بلند آواز نہ پڑھ لو ایک آواز دے نال، اس طرح پڑھ لو مسجد دے در و دیوار گواہ ہو جان سرکار مدینہ علیہ السلام دے غلاموں قیامت والے دن مسجد دے در و دیوار گواہی دین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں گواہی اس طرح دین، یا اللہ تیرے نبی دے میلاد آن والا سی، انہاں سارے نے تیرے نبی دے میلاد آن تو پہلا ہی تیرے نبی دا نام دا چرچا اس طرح کیتا ہے کی پڑھ دے رہنے کہ مومنوں خوشیاں پڑھو مومنوں خوشیاں کملی والا گیا جی، کملی والا آ گیا، مومنوں خوشیاں مناؤ کملی والا آ گیا، گڑ حلیمہ تینوں دی سارا واقعہ بیان کرا گا، صرف شیر پڑھ کے نا تھوڑا اشارہ کروا رہا ہوں کہ اگلی جو میں تو شروع کرنا تھا۔ گڑ حلیمہ تینوں دیوان بالنے دی لوڑ نہیں، کیوں تیری کلی وچ دو عالم دا اجالا آ گیا، پڑھ لو مومنوں خوشیاں انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ بفضل خدا اللہ کریم جل شانہ دے کرم تے نبی پاک علیہ السلام دی رحمت پاک دا صدقہ حضور دی رحمت پاک دے توفیق کل بروز ہفتہ بعد نماز عشاء اپنی اس مسجد دے اندر سرکار دی آمد دے حوالے دے نال محفل پاک ہے جس دے وچ نعت خوان بھی آن گے، نقید بھی ہے، تلاوت بھی ہوئے گی، بندہ انہاں چیز دے ذمے گفتگو کرنے دی جیڑی سعادت ہے، گفتگو میں کراں گا یعنی تقریر میرے ذمے ہے، باقی باہروں سارے مہمان بلائے ہوئے نے، احباب کی خدمت گزارش ہے کہ باہروں آ جاوے تے گھر والے نہ ہون تے گل چنگی، میزبان پہلے آنے چاہیے نا کہ مہمان پہلے آنے چاہیے؟ پاکستان کلونی والے بولو تو صحیح ہے، میزبان پہلے ہونے چاہیے نا کہ مہمان پہلے آنے چاہیے؟ میزبان پہلے ہونے چاہیے نا۔ تو سارے دی خدمت میری عرض ہے، میری گزارش ہے، ضرور آیا جی 16 تاریخ والے دن ضرور آیا جی۔ اگلا اعلان سماعت فرماؤ۔ 12 ربیع الاول دی صبح منگل والے دن، کیڑے دن؟ ہولی ہولی بولنے لگتا آنا نہیں ہے دوسرا، کیڑے دن؟ منگل والے دن 12 ربیع الاول منگل والے دن صبح فجر دی نماز تو بعد اپنی اس مسجد کے اندر سرکار مدینہ علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے حوالے دے نال محفل پاک بھی ہے، لنگر دا وسیع انتظام بھی ہے۔ اپنی اس مسجد کی جنہوں نے جگہ دیتی ہے نا حاجی محمد رشید صاحب، انہوں نے ساتھ حافظ محمد سہیب صاحب نے اس محفل پاک کا انعقاد کیتا ہے۔ لنگر کا انتظام ہی انہوں کی طرف ہوئے، سارے احباب نو
انہوں کی طرفوں تو میری طرفوں بھی دعوت ہے کہ سارے ضرور آیا جائے. آؤ گے نا سارے؟ آخری اعلان میرا 23 تاریخ نو بروز ہفتہ بعد نماز عشاء اس مسجد کے اندر محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے گی. تے یہ جڑیاں 3 محفلاں میں دسیاں نے نا 16 12 والے دن تے 23 والے دن اللہ کریم کا خاص کرم ہے، رب کریم کا خاص فضل ہے. گل میں اس واسطے حباب کے سامنے عرض کر رہا ہوں شاید کہ اتر جائے میری بات تیرے دل میں اور تیری تقدیر سنور جائے. اپنی اس مسجد کا نا اندر آسان ترجمہ تفسیر کی کلاس شروع کی تھی. الحمدللہ ثم الحمدللہ میرے کو تقریباً 8 بچے پڑھتے ہیں ترجمہ تفسیر دی کلاس کے جڑے بچے نے الحمدللہ ثم الحمدللہ سونے نبی سرکار کے جوڑیاں کا صدقہ میں انہاں سارے اس وقت یہ عرض کی سی انہوں نے مہربانی ہے. اج کل وہ اپنے سکے پیو کی مانتا نہیں ہے، میری گل نہیں، انہوں نے مہربانی ہے نا. انہوں سارے نے میری گل مان کے سارے الحمدللہ تقریر کرنے واسطے تیار نے. بچے تواڈے نے، تواڈے سارے دے بچے نے، یعنی محلے والے دے نے تو پھر سارے دے ہوئے نا. گلستان کالونی دے وچ رہندے نے وہ بچے. نام انشاءاللہ وقتاً فوقتاً نا جڑی جڑی محفل ہوگی انہوں نے تواڈے سامنے دستا جاواں گا. تواڈے سامنے آنے کے تسی خود کہو گے کہ یار اسی بھی اپنا ایک بچہ جڑا نا ایتھے مسجد کے اندر بھیجیے کس واسطے ترجمہ تفسیر پڑھنے واسطے. قرآن ہے نا عربی ہے، اسی اجمی ہاں، یہ سمجھنے واسطے ترجمے کی ضرورت ہے، تفسیر کی ضرورت ہے، ان دونوں چیزوں کی ضرورت ہے. الحمدللہ وہ بچے جنہوں نے میرے کو پڑھے ہیں وہ بچے انشاءاللہ العزیز پہلی محفل سے بھی دوسری محفل سے تیسری محفل تینوں محفلوں کے اندر تقریر بھی کریں گے. آپ آیا جے بچوں کا حوصلہ بڑھایا جے، تسی آؤ گے انہوں اگے بدن کا موقع ملے گا. اللہ کریم جل شان ہو جو کچھ میں آکھیا جو کچھ تساں سنیا اللہ میں تو عمل دی توفیق عطا فرمائے. ایک باری پھر سارے نے پوچھنا کہ سارے آؤ گے نا؟ اللہ تعالیٰ سارے سلامت رکھے. وما توفیق الا باللہ.